لله الحمد لله والصلاة وعلى آله وأصحابه وتابعين بأعداده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الذي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والعابدين والمؤمنين إن شاء الله تعالى إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. نہایت ادب و احترام کے ساتھ آغاز رسالت معام بعد رسالت معام میں حضرت درود و سلام و احترام میں فرمائے اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله الكرام والمكرمين وآله وأصحابه البارك عليهم صلى الله تعالى عليه وسلم. خطبہ مسنونہ کے بعد اس عظیم الشان آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت آیت پاک کی تلاوت کو قبول فرمائے. تلاوت کردہ آیت مبارکہ کی خطبہ میں تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے. ہم سب کے اعمال و عقائد و ایمان کی حفاظت و اصلاح فرمائے. ہم سب کو حق بولنے، حق کی تلقین کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین 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 بجاہ سیدی المرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم. سوال منتظر کی عظیم تاریخ سے متعلق ہے. غزوہ احد اور اس کا پیغام جس کا جواب میں سماعت کرتا ہوں. اس عظیم الشان جنگ میں شہادت کی جام کو نور فرمایا ہے، دیا ہے. اللہ ان کے درجات کو اتنا بلند فرمائے کہ ان کے صدقے میں ہم سب کی کوشش ہو. اس کے ساتھ قدر شوال مقدم کی عظیم تاریخ میں غزوہ احد آقا علیہ السلام کے عظیم الشان چچا اور اسی عظیم الشان چچا سے ایک اور رشتہ ہو جاتا ہے ہمیں کا رضاعی بھائی، دودھ پیتے بھائی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی عظیم الشان جنگ میں شہید. اس نے اسے شہید کیا تھا. آج تک تاریخ گواہ رسول اعظم بے پناہ ان سے ناراض ہو. باوجود کے بعد بھی انہوں نے ایمان دلایا، لیکن ایمان لانے کے باوجود، شرف صحابیت کے باوجود نبی پاک ان سے ناراض تھے. اتنی تکلیف ہوئی تھی. حضرت امیر حمزہ کی شہادت وحشی کے خلاف رضی اللہ عنہ ایمان لانے سے پہلے انہوں نے شہید کیا. سب بارگاہ کے ساتھ میں آتے تو آپ کے ساتھ کہتے تھے میرے سامنے مت آیا، مجھے میرے چچا یاد آیا.
چنانچہ ان کا خود کہنا ہے قتلت خیر الناس فی الجاہلیہ وقتلت شر الناس فی الاسلام. کفر کے عالم میں میں نے سب سے بیسٹ انسان کو شہید کیا، لیکن ایمان کے عالم میں بھی جب دائرہ ایمان اور اسلام میں آئے تو نبوت کا دعویٰ کرنے والے وہ انہوں نے ہی کر دیا. فرماتے ہیں سب سے بدترین شخص کو میں نے اسلام کے طرح کر دیا. یہ فرمانے کا ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ اللہ پاک اگر مجھے حمدہ کے لیے معاوضہ کرے گا تو فرمانے جاہلیت کا معاوضہ نہیں کرے گا. آج جو سب سے اہم پوائنٹ آپ کے حوالے کیا جائے گا وہ ہے سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کا انتشار اور اس کا سدبا. تینوں بڑا مطلب ڈیجیٹل ایڈنگ ہو گیا. اب آسان یہ ہے کہ توجہ سے درود شریف پڑھی اللہ صلی اللہ محمد وعلی سیدنا مولانا مبارک صلی اللہ علیہ لا کر کے ہمارے بھائی توجہ سے کیا خود کو نبی کا ربو سے پاک کا یا کسی بزرگ کا سب کہنا کتا کہنا اسلام میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اگر سمجھ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اور آسان کرنا. نبی کا کتا، غوث کا کتا، خواجہ کا کتا، سکے درگاہ غوث سکے درے غوث سرمنی کتا نسبت کرتے ہیں خصوصیت کے ساتھ شعرا افراد کی کتوں میں یہ آپ بہت دیکھیں گے. اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ سعودی عرب ایک عالم معراج رحمانی انہوں نے اس کو بڑی مذمت کے انداز میں پیش کیا. اپنا نظر آپ شرعی حیثیت سمجھیے. میں نے جو قرآن کی آیت تلاوت کی ہے اور بھی چند آیتیں ہیں آپ کو واضح کروں گا، لیکن ایک بات کے ساتھ اگر آپ نہیں ہو جائیں تو آپ اس پر قائم رہیں. اور وہ لوگ اس پر قائم نہیں ہیں اگر ہو سکے تو قائم کرنے کی کوشش کریں. نہیں تو دعا کو ضرور کر سکتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ آپ کو ایک نالے ہو جاتا ہے تو اسی نالے کو لے کر کے پھول کھیت اور کھلیان تک بنا لیتے ہیں. آپ کا علم کو حاصل کیجیے، مزید حاصل کیجیے، علم ہی بڑھتے چلے جائے، اس پر عمل بھی ہو. یہ بڑی اچھی چیز ہے. ان کے جو جملے ہیں تین تھے، اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا. اندازے عجیب ہوتا ہے، میں نظر بھی نہیں کر سکتا، کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، مگر اللہ پاک نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا. یہ دیکھیے اشرف المخلوقات اللہ بنائے اور انہوں کتا بننا چاہ رہے ہیں. اور سامنے والے اٹینڈ ہو جاتے ہیں اور قرآن کی آیت فوراً پیش کر کے 15 کرمنا بنی آدم، اولاد آدم کو اللہ پاک نے مکرم بنایا، مشرف بنایا، اشرف المخلوقات بنایا. اور یہ کتا بننا چاہ رہے ہیں، غوث پاک کتا بننا چاہ رہے ہیں نبی کا. یہ دیکھ اس طرح سے آج آپ کو اسلام میں کرنی ہے. میں ہمیشہ بولتا ہوں محمد کے دائرے میں بھائی کتا بننا چاہ رہے ہیں آپ، آدم کی اولاد میں آدمی ہی رہیے نا. اس طرح سے آپ کو اس طرح بولتے ہیں کہ اللہ کے پاس آپ جو ہے نا دروازہ جو توبہ کا ہے انہی کے پاس کی ہے بند. اللہ پاک قیامت تک توبہ کا دروازہ بند نہیں کرا، انہیں بند کر رہا. اب میں یہ بھی دیکھتے ہیں ثبوت کے انداز میں آپ کو ثابت اور آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ کو علم ہوا ہے الحمدللہ اس پر عمل کیجیے. اور جو لوگ عمل نہیں کرتے ان کو بتائیے، نہیں کریں تو چھوڑ دیجیے. آپ پر کیا منصب نبوت جو ہے اکرام کی صورت کو نہیں پتا. اکرام کا مطلب مجبور نہیں کر سکتے آپ. لا اکرام فی الدین تبین الرشد من الغی. ہدایت و ضلالت واضح ہو چکی ہے. کیا ہدایت ہے کیا ضلالت واضح ہو چکی ہے. اس میں ضرورت زبردستی آپ نہیں کر رہے. اسلام کی قبول کرنا ہے کریں. ہاں اس کی اچھائی بیان کیجیے، خوبصورتی بیان کیجیے. یہ ہے اگر آپ صحیح میں واقعی
منصب کے تحت کام کرنا چاہتے ہیں. یہ ہے صحیح نبوت کا منصب. تو توبہ کا دروازہ بند نہیں کیجیے. اور گیا تو گیا ہے, گیا ہے فتوا دے دیجیے. تو فتوا کے ساتھ دعا تو کر سکتے. ارے دندان مبارک شہید ہو جاتے, پاؤں لہولہان ہو جاتا تھا. جبرائیل اپنے فرشتوں کے ساتھ آ جاتے تھے, اللہ کا آرڈر تک ہو جاتا تھا, مگر رسول کہتے ہیں اللہ یہ میری قوم ہے, میری عظمت کو نہیں جانتی, جس دن جان جائے گی ایمان لے آئے گی. اللہ ہلاکت کے لیے تو کہہ رہا نہیں, یہ تو میری محبت ہے. نہیں, میں ان کی دعا نہیں کروں گا, اللہ دعا نہیں کروں گا, دعا نہیں کروں گا. نبی کا حوالہ لیتے ہیں, قرآن کا حوالہ لیتے ہیں, جس پر قرآن اترا ہے انہیں کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں. ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا, مشن کیسا ہوتا تھا, تصور کیا ہوتا تھا. اس لیے خاص طور سے ذمہ داران اسلام, جنہیں مبلغین اسلام, علماء اسلام, جو بھی آپ چاہیں گے ان کی ذمہ داری لے لیں کہ پہلے تو آپ محبت کے حوالے سے کام کریں, محبت ہی کے حوالے سے کام کریں. اس کی بات اگر کسی سے کوئی ایسے افعال سرزد ہو جائیں جو کہ ان کی حد تک پہنچنے والی, گمراہی کی حد تک پہنچنے والی, تو آپ انہیں وارن کریں, ان سے ملیں, ان کو بتائیں. ایسا نہیں کہ آپ بالکل فتوا دے دیں اور تالا لگا کر کے آپ سو جائیں جا کر کے کہ ہاں ماشاء اللہ بہت بڑا کام کریں. ایسا یہ منصب نہیں. تو اس سے ہم کروا رہا ہوں. سوال یہ ہے کیا اپنے آپ کو غوث کا نکتا, خواجہ کا نکتا, نبی کا نکتا کہہ سکتے یا نہیں؟ اب آپ خود مانتے ہو, کہہ سکتے یا نہیں؟ اللہ یہ ہے بہت دوسری کے طور پہ مسئلے سے توجہ سے سنیے. آپ یاد کریں جو لوگ ایک دم بالکل حضرت آدم سے لے کر کے نبی تک کی بات کر رہا ہوں, خصوصیت کے ساتھ محمد رسول اللہ, جس کے بعد جس قوم میں بھی نبی تشریف لاتا اللہ کا مکمل یہ حکم ہوتا کہ اس نبی کے ذریعے سے توحید کو مانو, یہ مکمل حکم ہوتا. جس قوم میں بھی نبی آتا, نبی نہیں آیا ہے تب اگر بندے ڈائریکٹ اللہ کو مان رہے ہیں تو اس میں کوئی مواخذہ نہیں کرے گا اللہ. لیکن نبی جب آ جائے تو اللہ کا یہ آرڈر ہوتا ہے کہ نبی کے حوالے سے آؤ. یہ سب سے پہلا پلس پوائنٹ آپ دماغ میں رکھیں. اب آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک جتنی بھی انبیاء کرام آئے بس اسی تصور میں رکھ دیا. میں اس وضاحت میں جانا نہیں چاہتا کہ کیا کیسے کیوں. بس ایک بات, نبی آخر زمان تشریف لے آ گئے, آ گئے تشریف لے آئے. تشریف لانے کے بعد جب یہ سنت الہیہ ہے کہ جو نبی آ جائے خلق کو یہ حکم ہے, پاک نمبر 5 سورہ نساء آیت نمبر 64, اللہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اللہ کا یہ دائمی ازلی قدیم آرڈر ہو چکا ہے کہ جو بھی رسول آ جائے اس کو فالو کیا جائے, اس کو بلیو کیا جائے, اس کو مانا جائے. یہ اللہ کا آرڈر, لیطاع باذن اللہ, اطاعت پیروی ان کے حوالے سے اللہ تک پہنچا جائے, یہ اللہ کا آرڈر. 64 میں آپ آیت کا ترجمہ آغاز سے یہ جب آپ حوالہ نہ کیا توجہ تک ہے آپ کی. اب آپ قرآن مجید جس عظیم الشان عظیم المرتبت اللہ کا یہ ازلی قدیم نہ مٹنے والا کلام اترا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انہیں پر اترا ہوا کلام ظاہر ہے آپ محکم متشابہ سب لفظ بات اور سنتے الحمدللہ, اور آپ خود بھائی آیت قرآن آپ سنیے. قرآن پاک دھیان دیجیے گا کبھی بھی لڑانے کے واسطے نہیں اترتا. آیت قرآنیہ صحیح راستہ دکھانے کے لیے اتاری جاتی. یعنی اگر کسی آیت میں آپ کو ڈاٹس, اعتراض یا کوئی ایسا مطلب پریشان کن تصور دینے لگے تو فوراً رجوع کیجیے اللہ اس کے رسول کی طرف, اور وہاں پر نہ ہو تو اولو الامر علماء ربانی کی طرف اللہ پاک کا حکم دی. آیت نمبر 49 آپ دیکھیں سورہ نساء آیت نمبر 5, اذا تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول. اگر تکلیف ہو تو اللہ رسول کی طرف نہ, وہاں پر بھی سمجھ میں آئے تو اب آپ اولو الامر کی بالکل. بات نمبر 18, بات نمبر 16 میں یا سورہ نحل میں بات نمبر 14 میں آپ جائیے 48 آیت ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یہ لوگوں اگر علم میں اطمینان نہیں ہو رہا ہے چلے جاؤ اہل علم کے پاس اور وہاں جا کر اطمینان حاصل کرو. یہ اللہ پاک کا آرڈر ہے.
اشرف المخلوقات بنایا اور آپ کتا بننا چاہ رہے ہیں. آپ کتا بننا چاہ رہے ہیں, کتا بننا چاہ رہے ہیں. یہ دیکھیے ہنس جاتا, بڑا افسوس ہوتا, بڑی تکلیف ہوتی. ارے رو مصطفیٰ کا مشن یہ ہے. ایک بھی خدا کی قسم میں ہمیشہ بتاتا ہوں, جامع ترمذی کے حدیث پاک ہے, کعبہ کو اگر توڑا جا رہا ہو اور ایک چھوٹے سے مسلم بچے کو مارا جا رہا ہو تو اللہ پاک کے رسول کہتے ہیں کعبہ کو توڑنے دو, بچے کو بچا دو, ایک اسلام کے دلدادوں کو بچا دو. اور یہاں کفر کے گلگل میں فتوا دے کر کے ہنس رہے ہیں کہ کتا بننا چاہ رہے ہیں, کتا ہنس رہے ہیں. مان اللہ دیکھ رہے ہیں, اب کعبہ کی طرف قبلہ کرتے ہیں, کعبہ کی طرف توجہ کرتے ہیں. خبردار اس کو توجہ دیجیے گا. خیر, اب آپ دلائل سن لیجیے, اب مزہ آ جائے گا آپ کو. وہی رسول پر جو اترا ہوا کلام ہے وہی کی چند آیت کریمہ ہے, مگر اس سے پہلے دو باتیں کی. جو بندہ نبی کے ہوتے ہوئے, ایک بات اور یاد رکھیے, بار بار دھیان میں رکھیے گا, کبھی یہ بات سنیے گا ہی نہیں کہ نبی پاک مر گئے, نبی پاک مردہ ہیں. اگر سن بھی لیے تو استغفر اللہ, جیسے ابھی پڑھے ہیں آپ, لا حول ولا قوت ایسے پڑھے, ایسے ہی ہمیشہ پڑھ لینا. کیوں؟ اگر آپ نے نبی کو مردہ مانا تو آدھا ایمان مردہ, تو پھر انکمپلیٹ مومن نہیں رہے آپ, آدھا مومن رہے آپ. لا الہ الا اللہ یہ اور محمد رسول اللہ, اور آپ ان کو مردہ مان چکے, استغفر اللہ معاذ اللہ. تو بس ہم آپ ایک ہی لفظ میں سمجھاتے لوگوں کو کہ دیکھو اگر محمد کو مردہ بولے تو ایمان مردہ ہو جاتا, اور مردہ ایمان اللہ کو چاہیے نہیں, بس سمجھ جاؤ. اس لیے بیسٹ بات یہی ہے. سورہ حجرات آیت نمبر 7, ایک بات سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49, یہ دوسرے پیج کی فرسٹ آیت کی ہے. آپ دیکھیں پارہ نمبر 4 میں کیا یقین رکھنا, وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, یقین رکھنا کہ اللہ کا رسول تم میں موجود ہے. سبحان اللہ, یہ یقین رکھنا, یہ اللہ پاک فرما رہا ہے. دھیان دیجیے گا, کوئی عالم نہیں, یہ عالم کا خالق فرما رہا ہے, مالک فرما رہا. وَاعْلَمُوا, یقین رکھو, أَنَّ فِيكُمْ, تم میں, ان رسول اللہ, اللہ کا رسول موجود ہے. یہ یقین کے ساتھ آپ سنیے کہ آج بھی آپ کے درمیان آپ کا ایمان, جان ایمان, رکن ایمان موجود ہے, تب جا کر کے آپ کو مزہ آئے گا. توجہ دیجیے, نبی رہتا ہے, پہلا جو سنت الہیہ, نبی جب رہتا ہے تو ان کے حوالے سے آپ کو دھیان, اور توحید کی وہی بنیاد ہوتے, توحید کی ایک اللہ کو ماننے کا وہی پوائنٹ ہو, وہی سینٹر ہوتے, وہی آپ کو آنا ہے ایک اللہ تک پہنچنے کے لیے, توحید کا عقیدہ بنانے کے لیے, توحید کے عقیدے میں جانے کے لیے, اس حوالے سے کام کرنے کے لیے, شعبہ حیات کو بڑھانے کے لیے, غرض کہ جب تک زندہ ہے تب تک اسی پوائنٹ پر آپ کو رہنا ہے. یہ ہے تو بالکل صحیح بات, اور یہ ہے قرآنی بات, یہ ہے قرآنی بات, پرانی بات. توجہ دیجیے گا. اب جب آپ سمجھ لیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حوالے سے جینا یہی توحید کا خاص مقصد ہے, اور نبی آپ کا آج بھی زندہ ہے, الحمدللہ آج بھی ہے. قرآن پاک میں یہ حدیث میں اس لیے لے جاتے ہیں آپ کو, ارے تمہارے کیا معلوم یہ حدیث صحیح ہے, استغفر اللہ تعالیٰ. خیر چھوڑی, دیکھیں گے ہم میدان محشر میں. درود شریف پڑھ لیجیے, اللہ صلی اللہ محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ مولانا میرا کے حوالے سے دعا کرتے ہیں کہ اگر زندہ ہے تو اللہ پاک ہدایت کاملہ اور صحیح مبلغ بنائے. دعا کر رہے ہیں, دھیان دیجیے, صحیح مبلغ بنائے, ہدایت کاملہ عطا فرمائے, ایمان کامل عطا فرمائے, منصب سمجھنے کی توفیق کامل عطا فرمائے. ایک انسان, اب آپ آ گئے پوائنٹ, ایک انسان ہے, الحمدللہ ایک انسان ہے, انسان آپ, ایک انسان سب لوگ ہیں الحمدللہ, یہاں پہ آ گئے. اب آپ ایک دم سینے پر ہاتھ کر کے بتائیے, حیدرآباد کی سرزمین یا کہیں پر بھی کلب بھی ہے, شراب کی بھٹیاں, وہاں بھی سمجھیے اتنے ہی مسلمان ہیں. مسلمان ہیں وہی وہاں پر بھی اتنے ہی آدمی ہیں, کیونکہ آدمی کے حوالے سے بات نہیں ہے, کیونکہ آدمی کو اشرف المخلوقات بنا ہے. ایسے ہم سمجھائیں گے تو آسان سمجھ جائیے گا. یہ دیکھیے 1500 لوگ یہاں پر الحمدللہ, اور وہ کلب میں بھی اور شراب کی بھٹی میں بھی 1500 سے 2000 لوگ ہیں, اور وہ بھی آدمی کی اولاد ہے, کوئی کتا نہیں ہے. دھیان دیجیے گا, کوئی کتا نہیں ہے. اب آنکھ بند کر کے آپ بتا دیجیے, ان کو بھی اشرف المخلوقات کہیے گا, ان کو بھی اشرف المخلوقات کہیے گا. ارے اشرف کی انسلٹی, لفظ اشرف اور لفظ شرافت کی بے عزتی. اگر آپ نے کلب والوں کو بھی اشرف المخلوقات کہہ دیا, توجہ دیجیے گا, اور لقد کرمنا بنی آدم کہہ دیا کہ ان کی تفسیر وہ لوگ ہیں, تو یہ آیت قرآنیہ اور نفس
لیکن ہاں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اشرف المخلوقات. اے اللہ یہ اشرف المخلوقات ہے، الحمدللہ تیری بارگاہ میں جھک گیا ہے، پاک صاف ہو کر آئے ہیں، یہ اشرف المخلوقات. تو کلب میں رہنے والے بھی آدمی ہیں نا، شراب کی بھٹی میں رہنے والے بھی آدمی ہیں، توجہ دیجیے گا، فلم انڈسٹری میں کام کرنے والے بھی آدمی ہیں، تمام جگہوں میں رہنے والے سب آدمی ہیں. اگر آپ کہتے ہیں آدمی کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اور سارے آدمی کو ایک کیٹیگری میں رکھ دیتے ہیں تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. آدمی میں ابو جہل بھی ہے، اتبا شیبہ بھی ہے، کفاران عرب بھی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے آدمی اشرف المخلوقات ہو جائے. اشرف المخلوقات کون ہے؟ تو بس آپ وہی پوائنٹ نوٹ کیجیے، وہ اشرف المخلوقات ہے جو مصطفیٰ کے قدم میں رہ کر خدا کو پوجتے ہیں، توحید کا عقیدہ لاتے ہیں، توحید کے علمبردار ہیں، جو اللہ کی بارگاہ کی پرستش کرنے والے ہیں، جو عابد ہیں، عبادت گزار ہیں، جو نیک ہیں، متقی ہیں، وہی اشرف المخلوقات ہے. اور اس کے علاوہ آپ قرآن کی اب آیت کریمہ سنیے، سورہ جمعہ آیت نمبر 5. اب سمجھ میں آ جائے گا کیونکہ کوئی دعویٰ صرف نہیں. سورہ جمعہ آیت نمبر 5، مثل الذین حملوا التوراۃ. ارے باپ رے باپ، یہ دیکھیے گا اب اشرف المخلوقات اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے اور شکر ادا کرتے ہوئے غرور اور گھمنڈ مت کیجیے گا. اے اللہ تیرا شکر ہے، اسی پر ہمیں قائم کر. یہ دعا کرنا ہے، یہ دعا کرنا، یہ نہیں کہ ہاں میں اشرف المخلوقات ہوں پھر آپ کی طرف پڑے، ایسا نہیں. اس لیے دعا جھکنا، نعمت ملے تو جھکنا. توجہ دیجیے گا، قرآن پاک آپ کو الحمدللہ افضل الانبیاء آپ کو، آپ کا بڑا مرتبہ. لیکن اگر آپ سے پہلے والے نبی کی امت کی بات اس طرح پیش کی جائے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ آپ کی امت اور آپ جس امت کے جس نبی کے ہیں اس میں آپ سمجھیے گا. توجہ دیجیے گا، یہ دونوں میں جو موازنہ کرتے ہوئے اللہ پیش کرتا ہے وہ آپ کو مکمل یا تو وارد کرنے کے لیے پیش کرتا یا کچھ زبردست عطا کرنے کے لیے پیش کرتا. مولا صاحبان توریت کے بارے میں ارشاد فرماتا سورہ جمعہ میں 28 میں آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ فرماتا مثل الذین حملوا التوراۃ، ان کی مثال، توجہ دیجیے گا، ان کی مثال جن کو توریت دی گئی، جن کو توریت دی گئی. آپ کی بات مثال ابھی نہیں کی جا رہی ہے، توجہ دیجیے گا. جتنی نعمت ملتی، جتنی عظمت ملتی، اتنی ہی آزمائش بھی ہوتی. البدایہ و نہایہ کی روایت ہے کہ انسان اگر دیندار ہوتا تو آزمایا زیادہ جاتا، دنیا دار ہوتا تو آزمایا زیادہ نہیں جاتا. بلکہ پارہ نمبر 21 میں اور پارہ نمبر 22 میں آپ دیکھیے، پارہ نمبر 21 میں دیکھیے کہ نبی کی بیویوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتا یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ منکن یضاعف لها العذاب. ایک گناہ کرے ڈبل عذاب تمہیں ملے گا. پوچھا گیا کیوں؟ تو کہا گیا جب تمہیں ڈبل ثواب ملتا ہے تو ڈبل عذاب کے لیے بھی تیار رہو. اس لیے کہ نسبت پاک مصطفیٰ تجھے حاصل ہے، عظمت مصطفیٰ حاصل ہے، نبی پاک کی نسبت تجھے حاصل ہے. اتنا باکمال نعمت، اتنی باکمال جب تجھے ہے تو گناہ کرنے میں بھی ڈبل مسئلہ ہے. توجہ دیجیے گا، اب آپ سمجھ لیجیے. صاحبان توریت حضرت موسیٰ کے ماننے والی قوم کے بارے میں فرمایا جا رہا اللہ مثل الذین حملوا التوراۃ، ان لوگوں کی مثال، ان لوگوں کا ایگزامپل اللہ پیش فرما رہا جنہیں توریت دی گئی، جنہیں توریت دی گئی. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، لیکن انہوں نے توریت کو اپنے اوپر صحیح سے رکھا نہیں. یہ مانا توریت کا صحیح سے پریوگ نہیں کیا، توریت کا صحیح سے استعمال نہیں کیا، توریت پر صحیح سے اترے نہیں، توریت پر صحیح توریت کا کانسیپٹ سمجھے نہیں، اس کا ڈیفینیشن، اس کے اندر جو مواد تھا اس پر عمل نہیں کیے. تو اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ یاد رکھیے گا، یہ موسیٰ کی قوم یہ کتے نہیں ہیں. توجہ دیجیے گا، بندر نہیں ہے، کتے بندر کی مثال نہیں، لوگوں اور آدمی کی مثال اللہ پیش کر رہا ہے. توجہ دیجیے گا، ان لوگوں کی مثال، ان آدمیوں کی مثال جو صاحبان توریت ہیں، کیسی ہے؟ کمثل الحمار، ان گدھوں کی طرح ہے. میں تھوڑی دیر چپ رہا ہوں تاکہ توجہ دیں. اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے؟ ان صاحبان توریت، آدم کی اولاد، جس کو اپنی زبان میں مولانا کہہ رہے ہیں کہ اشرف المخلوقات. توجہ دیجیے گا، اللہ فرما رہا ہے کہ ان صاحبان توریت کی مثال کمثل الحمار، ان گدھوں، حمار میں گدھا ہوتا، ان گدھوں کی طرح ہے. کمثل الحمار، ان گدھوں کی طرح. یاد دیجیے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان گدھوں کی طرح ہے جو گدھے میلوں دور تک سفر کرتے رہتے ہیں، کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا، بس سفر کر رہے ہیں، کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا. کہنا یہ ہے کہ بتاؤ آدم کی اولاد کو اللہ نے گدھے کی شکل میں پیش کیا ہے. توجہ دیجیے گا، گدھے کی شکل میں پیش کیا ہے. کیوں پیش کیا؟
دیجیے گا، اس میں قرآن پاک ہے، اس کو یہ نہیں بول سکتے کہ یہ دیکھیے تعویذ دینے والی بات نہ کر رہے ہیں، نہیں، اس میں اعظم کا وطن والے من بعد الذی آتینا آیاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین، سورہ اعراف کی آیت کریمہ ہے. توجہ دیجیے، یہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ بلم باؤن کے حوالے سے میں دو لفظ میں آپ کو بتا دوں. اس میں اعظم کا علم تھا. اس میں اعظم کا مطلب یہ ہوتا کہ جو جس طرح جیسے جہاں جس طرح اللہ پاک نے اختیار ہے، اس میں اعظم اللہ کے نام کے حوالے سے وہ عمل کر لیتے تھا کہ اس نام کے حوالے سے جس طرح بھی چاہتے اوپر چلے جاتے، ادھر چلے جاتے، ادھر چلے جاتے، اختیار ہو جاتا. اس میں اعظم کا علم ہے. میں تفصیل سے نہیں بتاؤں گا، مگر اتنا سمجھ اس میں اعظم کا علم تھا. لیکن یہی بلم باؤن ہے کہ قوم کی گمراہیت کی بنیاد پر قوم نے انہیں اتنا لالچ دیا، اس طرح پیسے دیے، اس طرح حوث دیے، اس طرح خواہشات کی دنیا میں لانے کی کوشش کی کہ یہ ان کے پیچھے ہو گئے. واتبع هواه، قرآن کہتا ہے اسی آیت کے سلسلے میں، واتبع هواه، اپنی خواہش کی اتباع میں رہے، فکان من الغاوین، تو وہ گمراہوں میں سے ہو گئے. توجہ دیے، گمراہوں میں سے ہو گئے، گمراہوں میں سے ہو گئے. اس میں اعظم کا علم رکھنے والے یہ اشرف المخلوقات کی عظیم الشان کوالٹی تھے، لیکن اللہ پاک نے بدل دیا. وجہ کیا تھی؟ خواہش دنیا کو ترجیح دے دیا. نبیوں کے حوالے سے جینا یا اللہ نے جو نعمتیں عطا کی تھی اس کا اعتراف نہیں کیا. بس یہ دو بات. دوسری آیت کریمہ، اور بھی بہت ساری آیت کریمہ، یہ ابو جہل ہے، یہ عتبہ شیبہ ہے، یہ کفاران عرب ہے. اللہ کے رسول پر ایک آیت کریمہ اترتی ہے، اور اترنے کے بعد یہ سب ہے خدا کی قسم. ابو جہل دو ہاتھ کو رکھتا، دو پاؤں رکھتا، دو آنکھ رکھتا، آنکھ کان سب کچھ رکھتا، طاقت رکھتا، ساری چیزیں رکھنے کے باوجود اللہ پاک فرماتا ہے سورہ فاتر آیت نمبر 22 میں اور پارہ نمبر 20 میں بھی فرماتا ہے انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. اے حبیب مکرم، یہ مردے ہیں، یہ آپ کی بات سنتے نہیں ہیں، یہ آپ کی بات نہیں سنتے ہیں. خدا کی قسم اتنا یہ سنتا تھا کہ کوئی بات انسنی کرتا ہی نہیں تھا. اتنے کان تھے ان کو، لیکن اللہ پاک نے اس کان کو کان نہیں کہا ہے. توجہ دیجیے گا، اس آنکھ کو آنکھ نہیں کہا ہے. آدم کی اولاد ہے یہ بھی، آدمی ہے یہ بھی. کہو کہ اشرف المخلوقات مولانا معراج ربانی، اے بھائی اگر ان کو مانتے ہو تو خدا کے واسطے آپ حق کو مانو. میں اپنے کو بھی نہیں منواتا ہوں. توجہ دیجیے گا، حق کو مانو. آپ قرآن پاک نے ان لوگوں کو انسونا کہا، ان لوگوں کو اندھا بہرا لنگڑا لولہا کہا جن کے پاس ہاتھ پاؤں کان سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، مگر یہ یوز مصطفیٰ کی شان کے لیے نہیں ہوا. اللہ نے نگلے کر دیا ہے، اللہ نے انہیں رد کر دیا ہے. ایسے نہیں چاہے. تو اب اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ اشرف المخلوقات وہ ہیں جو اپنے پرزینٹ نبی کے ہوتے ہوئے کسی اور کے حوالے سے اپنی زندگی کو آگے نہ بڑھائے، توحید کا کانسیپٹ نبی کے بغیر نہ سمجھے، وہی اشرف المخلوقات ہے. اب اتنا جب سمجھ میں آ گیا تو اے محمد رسول اللہ کے وفاداروں، نبی کے حوالے سے جتنے بھی لوگ جی رہے ہیں وہ سب اشرف المخلوقات ہیں، اور جو نہیں جی رہے ہیں یا تو وہ گدھے ہیں، یا تو وہ اندھے ہیں، یا تو وہ لنگڑے ہیں، یا تو وہ للے ہیں. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. توجہ دیجیے گا. اور جب یہ قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے اشرف المخلوقات صرف پیدا ہو جانا ایک آدمی کے گھر میں، اس کا نام نہیں ہے، ورنہ سب اشرف المخلوقات. یہ RSS والے بھی وہی ہو جائیں گے، بجرنگ دل والے بھی وہی ہو جائیں گے. ظالموں، قانون کی پالن کرنے کا اعتراف کرتے ہو، ہم اللہ کی طرف شکوا کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، اے اللہ تو ہی اپنے اسلام کی حفاظت فرمانا. اگر قانون کا لحاظ کیا ہو تو کوئی طبقہ ہنس کیوں رہا ہے، کوئی طبقہ خوشی کیوں منا رہا ہے؟ سیکولرزم کے ماننے والوں، یہ ملک سیکولرزم کا حامل ہے. اس لیے اگر قانون کا پالن ہوتا ہے تو سب کی نگاہوں میں خوشیاں یا سب کی نگاہوں میں غم ایک جیسا تصور و فکر ہونی چاہیے. لیکن ایک درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خیر، اب آپ توجہ دیجیے گا. تو اشرف المخلوقات کا دائرہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو نبی موجود ہوتا اس نبی سے کے حوالے سے جینے والے ہی اشرف المخلوقات ہیں، نبی کے حوالے سے جینے والے ہی اشرف المخلوقات ہیں. اب نبی کو ریکارڈ کر کے، نبی کو رد کر کے، نبی کی ذات پر انگلی اٹھا کر کے، نبی کو مکمل طور پر برطرف کر کے اگر جی رہے ہیں تو جبہ گبا امامہ داڑھی یہ نہیں دیکھا جائے گا. وہ اشرف المخلوقات نہیں، صاحبان توریت کو اللہ نے گدھا کہہ دیا ہے، گدھے والا کہہ دیا ہے. اس میں اعظم رکھنے والے قرآن کہتا ہے فمثلہ کمثل الکلب، ارے ان کی مثال کتے کی مثال ہے. اللہ اللہ، یہ اس میں اعظم رکھنے والے بلام
پوزیشن کا اعتراف نہیں کیا، اقرار نہیں کیا، اس پر قائم نہیں رہے. لیکن سنو، اب اپنے آپ کو غوث قطب ابدال نبی کا کتا کہنے والوں سنو، اب اس کی دلیل سن لو، اس کی دلیل سن لو. پارہ نمبر 15 سورہ کہف آیت نمبر 18 اللہ سبحانہ فرماتا ہے. سنو پہلے اس کا پس منظر آپ کو پیش کر دوں. یہ دیکھیے اصحاب کہف ہیں، اس کی تفصیل بڑی لمبی ہے، آئندہ جمعہ کو ہو سکا تو میں بولوں. توجہ دیجیے گا، یہ اصحاب کہف ہیں. دقیانوس کا جو لفظ بولتے ہیں، دقیانوسی فکر ہے، دقیانوسی. یہ دقیانوس بڑا ظالم جاہل بادشاہ گزرا، انہی کے حوالے کی، انہی کے زمانے کی بات ہے. ان کے ظلم سے تنگ آ کر کے یہ 9 تھے 8 تھے، یہ سب قرآن پاک ہیں. اس کی گنتی تعداد کے بارے میں اظہار کرنے کا حکم نہیں ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے، اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. بس اتنا بھی کرتے ہیں. یہ جو ہے اصحاب کہف، یہ کہف والے، توجہ دیجیے گا، یہ کہف والے اللہ کے نیک بندے بزرگ تھے، صاحبان تقویٰ بزرگ تھے، بڑے جلیل القدر تھے. توجہ دیجیے، اشرف المخلوقات تھے. توجہ دیجیے، توجہ دیجیے، آپ اشرف المخلوقات تھے. اور جب یہ چلے جا رہے تھے ان کے ظلم و جبر سے، تو ایک جگہ چلے گئے. قرآن پاک نے لمبی تفسیر آدھا پارے میں مشتمل سورہ کہف ہے. چلے گئے، جا کر کے ایک غار میں چھپ گئے، ایسا چھپے. توجہ دیجیے گا، قرآن پاک کہتا ہے لبثوا فی کہفہم، روایت نمبر 25 اسی سورہ کہف میں، لبثوا فی کہفہم 300 سنین. 300 مانے 3، 100 مانے 100، 300 سنین مانے 60، وازدادوا 9، 309 پر زیادہ. مطلب یہ ہوا 309 برس تک وہ صاحبان کہف، اصحاب کہف، وہ غار میں رہے، اسی حال میں رہے. ہر 100 سال پر اللہ پاک انہیں کروٹ بدلواتا. قرآن کہتا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ، آیت نمبر 15 آیت نمبر 17 میں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم انہیں بدلواتے ہیں. ایک کروٹ، 100 برس تک وہ سوتے، 100 برس کے بعد کہتے کہ اب دوسری کروٹ بدل لو. سبحان اللہ، دوسری کروٹ بدل لو. یہ اللہ پاک فرما رہا ہے. توجہ دیجیے گا، ان کے ساتھ ساتھ ایک کتا جس کو قرآن پاک میں قطمیر کا نام دیا گیا ہے. توجہ دیجیے گا، قرآن پاک میں اس کتے کا ذکر ہوا ہے. توجہ دیجیے گا، کتے کا ذکر ہوا ہے. ہم اگر ابھی قرآن کے حوالے سے نہیں بول رہے تھے تو یہ کتے بول رہے تھے تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہوگی، کیا نہیں کتا بولے. لیکن حضرت امام تفسیر قرطبی فرماتے ہیں، ملا صاحب فرماتے ہیں، بلکہ ابن کثیر کے زمانے والے تفسیر قرطبی کا حوالہ سنیے. فرماتے ہیں قلب احب، بڑا اچھا جملہ ہے، قلب احب صاحب الخیر، احب صاحب الخیر نالا من برکتہم. سبحان اللہ. ارے ایک کتا ہے جس نے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کی، پروردگار عالم نے ان کی صحبت کی برکت انہیں اتنی عطا فرمائی کہ اس کتے کی عمر 20 سال 25 سال 30 سال تھی، مگر اللہ پاک نے ان کی برکت کی وجہ سے 309 برس تک ان کو زندہ رکھا ہے، ان کو زندگی عطا فرمایا ہے. ایک کتا، توجہ دیجیے گا، بزرگوں کی صحبت میں، بزرگوں کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر دینے میں، بزرگوں کی بارگاہوں میں لو لگانے میں، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، ان کا کتا یعنی اصحاب کہف کا کتا اپنے دونوں ہاتھ کو پھیلائے ہوئے رہتا تھا اور یہ سوچتا تھا کب یہ لوگ اٹھ کر مجھے دیں گے. اسی انتظار میں وہ 309 برس گزار دیے. خدا کی قسم، رب نے انہیں اندر سے کھلایا پلایا ہے، رب نے انہیں اندر سے کھلایا پلایا ہے. دیکھا آپ نے، اصحاب کہف ہے، یہ دوسرے نبی کے معاملے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے اور ان کے زمانے یعنی دیگر انبیاء کرام میں سے کسی نبی کی امتی ہے. انہوں نے، ان کے کتے نے اگر اس کے ایک نبی نہیں ایک ولی کی طرف منسوب کر دیا ہے اپنے آپ کو، ایک اولیاء اللہ کی جماعت کی طرف اپنے آپ کو، یعنی اصحاب کہف کا کتا. توجہ دیجیے گا، اصحاب کہف کا کتا اپنے آپ کو کہہ دیا فانزل اللہ محکم تنزیلہ، تو اللہ نے ان کو اپنے محکم قرآن میں نازل کر دیا ہے، اس کو جگہ عطا فرما دی ہے. اے محمد کے ماننے والوں، یہ محمد سب سے اعلیٰ ہے تو ان کی امت سب سے اعلیٰ، اور ان کی امت کے ولیاں بھی سب سے اعلیٰ ہے، ان کی امت کے اولیاء بھی سب سے اعلیٰ ہے. اگر ان کے اولیاء کی طرف غوث کا کتا کہتا ہے کوئی، خواجہ کا کتا کہتا ہے کوئی، تو اصحاب کہف کے کتے کا تذکرہ قرآن میں رکھ کر رب نے ایک ذہن دے دیا ہے کہ تم اصحاب کہف کے ولیوں کی طرح نہیں ہو، تم نبی کی آخری نبی کی امت ہو، اور جب نبی سب سے افضل ہے تو ان کا ولی بھی سب سے افضل ہوگا، ان کا ولی سارے ولیوں میں افضل ہوگا. تو ان کے کتے کی جب کوئی توہین نہیں کرتا، توہین کرے تو قرآن کی توہین ہوتی، کفر کے دلدل میں چلے جاتے. تو کسی نے غوث کے کتے پر مذاق اڑایا، خواجہ کے کتے پر مذاق اڑایا، اولیاء اللہ کے کتے پر مذاق اڑایا، تو نہ یہ کہ کفر کے دلدل میں جاؤ گے بلکہ عذاب کے لیے بھی
تیار رہو. اللہ پاک نے قرآن پاک میں دیگر انبیاء کرام کے ولیوں کی طرف کتے کی نسبت کر کے ایک ذہن کامل دے دیا. اے امت محمدیہ، بزرگان حق جو ہے ان کی طرف کتے کی نسبت کرنا یہ آئین شریعت ہے، آئین توحید ہے، آئین قرآن ہے، آئین رسالت ہے. شریعت کے کوئی خلاف نہیں ہے. وہ ان کے جملے تھے، یہ تھی شریعت. پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح فکر عطا فرمائے، صحیح سوچ عطا فرمائے، حقیقت عطا فرمائے، اور اسی پر کنٹینیوٹی اور دائمیت عطا فرمائے، اور اسی تصور میں زندہ رکھے، اور اسی تصور میں موت عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ. جو سنت